اسلام کی بہار بہار شریعت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آئیڈیاز بہار شریعت، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد طاہر قادری، اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کے ہم سب کے پیارے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عرفان قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صاحب خیریت سے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا احسان ہے۔ حضرت آج بھی سوالات کی بھرمار ہے آپ کے لیے، تو آپ کی طرف سے اجازت ہے سوالات کا آغاز کیا جائے۔ ناظرین کرام، بس اتنا سا بتا دوں کہ آج بھی ٹاپک نماز ہے، کیونکہ ہم نے اپنی نماز کو بچانا ہے، اور بہت ساری ایسی باتیں کہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی نماز نہیں ہوگی اور مسئلہ نہیں ہوتا، بعض اوقات ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں نماز ہو جائے گی حالانکہ مسئلہ ہوتا ہے، تو یہ ساری باتیں جاننا ضروری ہے۔ مفتی صاحب، پہلا سوال یہ تھا کہ میک اپ کیا ہوا ہے اور بندے کو نماز ادا کرنی ہے، وضو اس کا ہے، میک اپ مگر کیا ہوا ہے، ذہن میں شکوک و شبہات آ رہے ہیں کہ یار میک اپ میں کچھ ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں یا ایسے انگریڈینٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو لگ رہا ہے کہ نہیں یار شاید اس کی وجہ سے نماز نہیں ہوگی تو وہ نماز نہیں پڑھتا، تو میں چاہوں گا اس بارے میں ذرا ارشاد فرما دیں۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دیکھیں، میک اپ کر کے نماز پڑھنا بالکل جائز و درست ہے۔ یہ اصول یاد رکھنا چاہیے کہ شک کی بنیاد پر کسی بھی چیز کو ناپاک اور حرام نہیں کہا جا سکتا۔ صحیح۔ اگر کسی نے کہا ہے کہ میک اپ کے ان چیزوں کے اندر حرام چیزوں کے اجزاء شامل ہیں، صحیح۔ مثلا بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں چیز کے اندر سور کی چربی سے بنائے ہوئے اجزاء شامل ہیں، تو فقط افواہوں کی بنیاد پر یا لوگوں کے کہنے پر کسی چیز کو، یہ شکوک و شبہات کی بنیاد پر کسی چیز کو ناپاک قرار نہیں دیا جا سکتا۔ جب تک کسی چیز کے ناپاک ہونے کا یا حرام ہونے کا یقین حاصل نہ ہو جائے وہ ہمارے لیے پاک رہتی ہے۔ لہذا اگر میک اپ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتی ہیں خواتین تو بالکل پڑھ سکتی ہیں، شک کی بنیاد پر ہم اس میک اپ کو ناپاک نہیں کہہ سکتے، یہ بالکل پاک ہے، نماز ہو جائے گی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ میک اپ کے ساتھ نماز ادا کی جا سکتی ہے، نماز بالکل ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ آتا ہے کہ وضو کس طرح کیا جائے۔ ظاہر میک اپ کیا ہوا ہے، اگر وضو نہیں ہے تو نماز کس طرح ادا کی جائے گی؟ بغیر وضو کی تو نماز ہوتی نہیں۔ تو اب خواتین کو چاہیے کہ اگر ان کو کسی تقریب میں جانا ہے یا جیسے دلہن برائڈل جو میک اپ ہوتا ہے، تو ان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ میک اپ کرنے سے پہلے وہ وضو بنا کر رکھیں، اور وضو کرنے کے بعد پھر وہ میک اپ کروا لیں، تاکہ دوران پھر اگر بعد میں جیسے نماز کا کوئی وقت آ جائے تو پھر وہ وضو کے ساتھ میک اپ کی حالت میں نماز ادا کر سکیں۔ بہت اچھے، سبحان اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، یہ ارشاد فرمائیے گا کہ ویسٹ کوٹ یا جیکٹ وغیرہ پہنی ہوئی ہے، سویٹر پہنا ہوا ہے، بعض اوقات بٹن کھلے ہوئے ہوتے ہیں، زپ کھلی ہوئی ہوتی ہے، تو بندے کے ذہن میں آتا ہے یار پتہ نہیں اس طرح نماز ہوگی کہ نہیں، تو اس کا کیا شرعی مسئلہ ہے؟ دیکھیں، واسکٹ کا بٹن کھلا ہوا ہو یا سویٹر پہنا جاتا ہے اس کے بٹن کھلے ہوں، تو اس صورت میں اگر کوئی نماز پڑھے گا نماز بالکل جائز و درست ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ سوال اس لیے کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا لٹکانے سے، جس کو صدل کہا جاتا ہے، اس سے منع فرمایا، لیکن وہ خلاف معتاد طریقے سے کپڑا لٹکانے پر کے حوالے سے، لیکن وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وہ خلاف معتاد طریقے سے کپڑا لٹکانے کے حوالے سے۔ اگر کوئی عادت کے مطابق کپڑا لٹکاتا ہے تو اس صورت میں نماز مکروہ تحریمی نہیں ہوگی۔ مثلا اب جیسے ہم واسکٹ پہنتے ہیں تو یہ واسکٹ دو طرح پہنی جاتی ہے، بٹن لگا کر بھی پہنی جاتی ہے، بٹن کھول کر بھی پہنی جاتی ہے، تو اسی طرح اگر کوئی بٹن کھول کر نماز ادا کر لے گا تو بالکل نماز جائز و درست ہو جائے گی۔ اس میں جو دونوں طرف سے کپڑا لٹک رہا ہے یہ خلاف معتاد طریقے سے نہیں لٹک رہا، یہ بالکل عادت کے موافق ہے، لہذا نماز جائز و درست ہو جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ خواتین کی نماز کے حوالے سے مفتی صاحب ایک سوال ہے کہ عموماً اسلامی بہنیں ایسا دوپٹہ وغیرہ لیتی ہیں، یا نیٹ کا ہوتا ہے یا ململ کا ہوتا ہے یا بہت باریک کپڑے کا ہوتا ہے جس میں جسامت نظر آ رہی ہوتی ہے، بال وغیرہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے شرعی طور پر، یہ ارشاد فرما دیں۔ دیکھیے، خواتین کے لیے بال بھی ان کے ستر ہے، اسی طریقے سے ان کے کلائیاں بھی ستر بنتی ہیں، بازو بھی ستر ہیں۔ اب جو سر کے بال ہیں، ایک تو لٹکے ہوئے بال ہیں، یہ لٹکے ہوئے بال مکمل ستر کا ایک حصہ ہے۔ سر پر جو موجود بال ہیں یہ مکمل ایک ستر کا حصہ ہے۔ اور نماز کے حوالے سے حکم یہ ہے کہ اگر دوران نماز اگر کسی نماز پڑھنے والے کا ستر کا حصہ 1/4 سے زیادہ 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار کھل جائے تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اچھا۔ اور اگر شروع میں ہی اس طرح اگر کسی نے لباس پہنا ہوا ہے کہ جس میں ستر کھلا ہوا ہے تو نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ لہٰذا اگر بہنیں اگر اس طرح کا باریک دوپٹہ پہنتی ہیں جس سے ان کے بال نظر آ رہے ہیں، تو بال چونکہ ستر کے اندر ہے
تو اس صورت میں ان کی نماز نہیں ہوگی. اسی طریقے سے جیسے آستینیں بسا اوقات جالیوں والی آستینیں ہوتی ہیں, نیٹ کے کپڑے پہنے جاتے, تو اس میں جیسے اگر ان کی جلد ظاہر ہو رہی ہے, اسکن نظر آ رہی ہے, اس صورت میں بھی ان کی نماز نہیں ہوگی. دوپٹہ ان کو اس طرح کا پہننا چاہیے کہ جس سے بال مکمل چھپ جائیں, یا پھر ایک بڑی چادر لے لیں تاکہ ان کے جو کلائیاں ہیں, بازو ہیں اور یہ سر کے بال وغیرہ سارے چھپ جائیں, اس طرح نماز ادا کریں. لیکن اگر باریک دوپٹے کے ساتھ اس طرح نماز ادا کی کہ سر کے بال نظر آ رہے ہیں, چاہے وہ لٹکے ہوئے بال ہوں چاہے سر کے بال ہو, اس طرح ان کی نماز نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب, یہ بھی لوگوں کے ذہن میں بات آتی ہے کہ بھائی جمعے والے دن جمعے کی نماز کے لیے لوگ تشریف لے جاتے ہیں, تو بعض اوقات خطبہ نکل جاتا ہے, تو اگر خطبہ مس ہو گیا تو کیا جمعے کی نماز ہو جائے گی؟ دیکھیں, خطبہ سننے کے حوالے سے ہمارے یہاں ایک غلط فہمی رائج ہے کہ اگر خطبہ نہیں سنا تو جمعے کی نماز ہی نہیں ہوگی. یہ مسئلہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ خطبہ قیام جمعہ کے لیے شرط ہے, یعنی جمعہ قائم کرنے کے لیے شرط ہے. نمازی کے لیے خطبہ سننا صحت نماز کے لیے ضروری نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص خطبے کے بعد آیا اور جماعت کھڑی ہو چکی تھی, اگر یہ شامل ہو جاتا ہے تو اس کی نماز بالکل جائز و درست ہو جائے گی. یہاں تک کہ اگر کوئی آخری قاعدے کے اندر بھی پہنچا اور وہ امام کے ساتھ نماز میں شریک ہو گیا, اس کی نماز ہو جائے گی. مصطفیٰ, اگلا سوال یہ ارشاد فرمائیے گا کہ امام پر سجدہ سہو لازم ہو گیا, اب اس نے سجدہ سہو کیا, ایک صاحب ہیں جو بعد میں نماز میں شامل ہوئے تھے, تو وہ کیا کریں گے؟ وہ بھی امام صاحب کے ساتھ سجدہ سہو کریں گے یا اپنی رکعتیں پوری کریں گے؟ ارشاد فرمائیے. لیکن مسبوق کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی امام کے ساتھ کچھ رکعتیں فوت ہو جائے اور پھر وہ امام کے ساتھ شامل ہو. مثلا ایک رکعت کے بعد یا دو رکعت کے بعد اگر کوئی امام کے ساتھ شامل ہو, مسبوق کہلاتا ہے. اگر امام پر سجدہ سہو لازم ہے تو مسبوق کو بھی سجدہ سہو کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن ایک ضروری مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر امام پر سجدہ سہو لازم ہے, مسبوق کرے گا, مسبوق اس سجدہ سہو میں سلام نہیں پھیرے گا. ٹھیک ہے. اگر مسبوق نے سجدہ سہو میں سلام پھیر دیا, یہ سمجھ کر کے پھیرنا چاہیے تھا, یا جان بوجھ کر اس نے سلام پھیر لیا, تو ایسی صورت میں اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. اللہ, وہ امام کے ساتھ سجدہ سہو ضرور کرے گا لیکن سجدہ سہو میں وہ سلام نہیں پھیرے جو گا. ایک سلام کیا جاتا ہے وہ بھی نہیں کرے گا, نہیں پھیرے گا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو بہت اہم ترین مسئلہ, مجھے لگتا ہے کہ اکثر تو نہیں کہوں گا بٹ کثرت سے ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کو یہ مسئلہ نہیں پتا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز کے مسائل سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب, یہ ارشاد فرمائیے گا, ظہر اور جمعہ کی جو سنت قبلیہ ہیں اگر وہ فوت ہو جائیں تو کیا بعد میں پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل. جمعے سے پہلے کی اور ظہر سے پہلے کی اگر سنتیں فوت ہو جائیں تو یہ بعد میں ادا کی جا سکتی ہیں, لیکن اس میں طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے جمعے اور ظہر کی بعد والی سنتیں ادا کر لی جائیں, اس کے بعد پہلے والی سنتیں قبلیہ ادا کی جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے والی سنتیں اپنی جگہ سے ویسے ہی مؤخر ہو چکی. اب اگر بعد میں پہلے والی سنتیں ادا کی جائیں گی تو یہ بعد والے بھی اپنی جگہ سے مؤخر ہو جائیں گے. اللہ, لہذا ترتیب یہ ہے کہ پہلے بعد والی سنتیں ادا کی جائیں جمعے اور ظہر کی, اس کے بعد جو سنتیں قبلیہ فوت ہو چکے ہیں ان کو بعد میں ترتیب کے ساتھ ادا کریں. بہت خوب, بہت خوب. اچھا مفتی صاحب, یہ بھی ارشاد فرمائیے گا کہ دوران نماز, خواتین کی نماز کے حوالے سے بالخصوص میں پوچھ رہا ہوں کہ دوران نماز اگر دوپٹہ انہوں نے باندھا ہوا تھا پہلے سے مکمل طور پر, مگر اس انداز سے کہیں سے کھل گیا, کلائی نظر آ گئی یا کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا, تو کیا وہ نماز ہو جائے گی؟ دیکھیں, اگر خواتین نماز ادا کر رہی تھی اور دوپٹہ بچوں نے کھینچ لیا, جیسے بچے بسا ہوگا آگے آ جاتے ہیں کپڑا کھینچ لیتے ہیں, تو اگر دوران نماز خواتین کا دوپٹہ سر سے اتر گیا یا کلائی وغیرہ کھل گئی, تو کلائی مکمل ایک ستر ہے. خواتین کے جو اعضاء ستر ہیں اس میں ایک ستر کا حصہ کلائی بھی ہے. تو کلائی کھل گئی, اگر ایک چوتھائی یا اس سے زیادہ کھل گئی, 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقفہ گزر گیا, نماز فاسد ہو جائے گی. اسی طریقے سے اگر سر کھل گیا, جیسے دوپٹہ نیچے آ گیا اور اگر سر کا چوتھائی حصہ کھل گیا اور 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار وہ وقفہ گزر گیا, یعنی خاتون نے سر کا دوپٹہ صحیح نہیں کیا اور وہ 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقفہ گزر گیا, تو ایسی صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی. لیکن اگر بالفرض جیسے دوپٹہ نیچے اترا اور خاتون نے فوراً ٹھیک کر لیا اور ایک رکن کی مقدار 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقفہ نہیں گزرا, تو ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی. لیکن ساتھ یہ بھی خیال رہے کہ وہ ٹھیک کرنا عمل کثیر کی طرح نہ ہو. جی ہاں بالکل, آپ نے صحیح فرمایا, وہ عمل قلیل کے ذریعے ہو. اگر عمل کثیر کے ذریعے مثلا دونوں ہاتھ اٹھا کر اگر دوپٹہ ٹھیک کیا جائے گا تو ایسی صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا مصطفیٰ, یہ ارشاد فرمائے گا کہ خواتین وہ جوڑا سر پہ باندھ کر پھر نماز پڑھتی ہیں, تو کیا اس طرح نماز ہو جاتی ہے؟ جی ہاں بالکل, اس طرح نماز پڑھنا بالکل جائز و درست ہے. اور خواتین کے حوالے سے ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ
خواتین ستر والے معاملات جتنا اختیار کر سکتی ہیں وہ کر لیں، یہ ان کے لیے افضل و اولا ہے۔ تو جوڑا باندھ کر نماز پڑھنے میں چونکہ اور خاتون کے بال سمٹ جائیں گے، ٹھیک ہے، اس صورت میں یہ ان کے لیے افضل و اولا ہے کہ یہ جوڑا باندھ کر نماز پڑھ لیں۔ اب یہاں دو اشکال آتے ہیں۔ پہلا اشکال یہ آتا ہے کہ بال سمیٹنے سے حدیث میں منع کیا گیا اور یہاں پر بال سمیٹنا پایا جا رہا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمی خواتین کا جو ذکر فرمایا، اس میں ایک وہ ذکر فرمایا کہ آخری زمانے کی جو عورتیں ہوں گی وہ بختی اونٹوں کے کوہان کی طرح اپنے بال بنا لیں گی۔ تو اب پہلا جو اشکال اس کا جواب یہ ہے کہ بالوں کو سمیٹنے سے جو حدیث میں منع کیا گیا وہ مردوں کے حوالے سے، خواتین کے حوالے سے ہی ممانعت نہیں ہے۔ اگر خواتین جوڑا باندھ کر نماز پڑھتی ہیں تو یہ اس ممانعت کے تحت نہیں ہے، ان کے لیے جوڑا بنانا اور جوڑا بنا کر نماز پڑھنا دونوں جائز ہے۔ دوسرا جو خواتین کے لیے حدیث میں آیا کہ وہ آخری زمانے میں ان کے جو سر ہوں گے بختی اونٹوں کے کوہان کی طرح ہوں گے، یہ اصل میں فاحشہ خواتین کے حوالے سے، اور حدیث میں اس کی وضاحت بھی آئی ہے کہ وہ اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی، تو فرمایا کہ وہ جہنم میں داخل ہوں گی، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ تو وہ جو ممانعت ہے کہ خواتین کے لیے جو آیا وہ جہنمی عورتیں ہوں گی، اس سے مراد وہ ہیں کہ جو اپنی طرف لوگوں کو مائل کرنے والی ہیں، فاحشہ خواتین ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ خواتین جوڑا باندھ کر نماز پڑھ سکتی ہیں، ان کی نماز بالکل جائز و درست ہو جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب، بہت خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی ہے اور بہت سارے سوالات ہم نے ابھی بھی آپ سے پوچھنے ہیں، مگر ہمارے آج کے ایپیسوڈ کا وقت یہاں مکمل ہوا۔ اگلے ایپیسوڈ میں پھر نماز سے متعلق جو سوالات ہیں اس پر کلام ہوگا۔ ناظرین کرام، تب تک کے لیے اجازت۔ آپ کو مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے ہوئے نمبرز پہ میسج ٹائپ کر کے ہمیں سینڈ کر دیجیے، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ مفتی صاحب کے سامنے رکھیں گے اور اس کا بھی جواب معلوم کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔